مجمع اور تقریباً پورا جلسہ ینگ جنریشن سے بھرا ہوا ہے۔ بیٹا میں پھر منت کرتا ہوں جو ادھر کھڑے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، آ جائیں، کھڑے نہ ہوں میرا بچہ، پورے پنڈال میں کوئی شخص کھڑا نہ ہو انتظامیہ کے علاوہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو میرا شیر بچہ۔ نوجوانوں، سورہ عاشوراء 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور شہرۂ آفاق آیت۔ ادھر پنڈال سے باہر جو بچوں کی آواز ہے، انتظامیہ میں سے کوئی بندہ جا کے انہیں چپ کرائے۔ آپ سب سیالکوٹ والے میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مجھے نہ تو شعر و شاعری آتی ہے اور نہ کوئی جذباتی خطیب ہوں میں، اور نہ مجھے کوئی واقعات آتے ہیں۔ جو قرآن حکیم کی آیت میرے حلق سے نکلی، منبر چھوڑنے سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ آیت آپ کے سینوں میں اتر جائے اور قرآن کی اس آیت کی برکت سے سبھی کا سینہ مدینہ ہو جائے۔ عرض کر رہا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ سورہ عاشوراء 42واں سورہ ہے اور شہرۂ آفاق آیت 23 نمبر آیت ہے۔ قرآن پاک وہ لیں جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آپ اس سے بھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں گے تو کوئی بات نہیں، میں نے پھر بھی قرآن پڑھنا ہے، اب میں دوبارہ پڑھوں گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ لیکن بیٹا آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا وَمَن یقترف حسنا وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ لیکن نوجوانوں آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، نہیں بات نہیں بن رہی، ان اللہ غفور۔ آیت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا ان اللہ غفور شکور۔ یہ جو آیتیں مقدسہ تلاوت کی گئی ہے، او بھائی علی اس کو چپ کراؤ، اس کو کہنا اب چپ کر جائے۔ آتے ہی آپ نے شور ڈالنا شروع کیا، میرا بیٹا قرآن پاک سنو۔ اچھا بس رک جائیں، ڈسٹرب نہیں کریں، عرض سنیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ عاشوراء 42واں سورہ ہے
اور 23 نمبر آیت ہے. میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، ادھر سے کچھ بچے بات کر رہے ہیں، اگر تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا قری القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے چپ کر کے توجہ سے سنتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ سورہ عاشوراء کی آیت ہے. میں تھلے بہ جاؤں ایزی ہو کے. اچھا، آپ کے گھر جو قرآن ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے، کنز الایمان ہے آپ کے، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہے. کنز الایمان آپ کے گھر میں ہے، اس میں صدر سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل کا جملہ ہے. لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اللہ نے اس میں علی کا ذکر کیا ہے. چھوٹا جملہ ہے جسے آپ اتنی جلدی ہضم کر گئے ہیں اور اتنا ٹھنڈا بولے ہیں. میں بہرحال ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ والو، یہ جو آپ کے گھر قرآن پاک پڑا ہوا ہے کنز الایمان، اس میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ نے اس میں مولا علی کا ذکر کیا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں صبح تک تسبیح کروں کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے. وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صائمہ شائقہ عالیہ عالمہ معلمہ فقیہہ محدثہ رادیہ مردیہ مرشدہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا ہے. سید نعیم الدین مراد آبادی آپ کے گھر میں قرآن ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں امام حسن کا ذکر کیا ہے اور امام حسین کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں آل عقیل کا ذکر ہے، آل جعفر طیار کا ذکر ہے، اولاد ابی طالب کا ذکر ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بہرحال اس آیت میں نبی کے خاندان کا ذکر کیا ہے، مصطفیٰ کے آستانے کا ذکر کیا ہے، حضور کے گھرانے کا ذکر کیا ہے، نبی کے کاشانے کا ذکر کیا ہے، حضور کے ویڑے کا ذکر کیا ہے، حضور کے ڈیرے کا ذکر کیا ہے. اللہ نے اس میں علی کا ذکر کیا ہے. ٹھنڈے ہو گئے ہو یار، 12 بجے بات کا آغاز ہو گیا ہے. آپ کہیں گے تو میں 12:30 تک پڑھ لوں گا، جلدی سے ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن قبرستان میں نہیں مجھے پڑھنے کی عادت. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جاگو اس بات پہ کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس میں علی کا ذکر کیا ہے. یار کیا مول ہے آپ کے پاس اس جملے کا جو میں نے ممبر پر بارہا دفعہ کہا اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے کہ اللہ آیت میں علی کا ذکر کر کے اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کے اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کے کیا کر رہے؟ اچھا نہیں، علی علی تو خیر میں بھی کر رہا ہوں، علی علی آپ بھی کر رہے ہیں. آج یہی موضوع ہے نا، کربلا والوں کا موضوع ہے، تو بس علی علی تو آپ سارے کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. اب فرق ہے اس علی علی میں علی علی کروں تو میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ علی علی کریں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ علی علی کرے تو علی کی درجے بلند ہوتے ہیں. اگر اللہ علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. اب اللہ نے اس آیت میں مولا علی کا ذکر کیا، امام حسن کا ذکر کیا، امام حسین کا ذکر کیا، پنج تنے پاک کا ذکر کیا. اب وہ ذکر اللہ نے کیا، کیسے کیا؟ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا، اٹینشن، کنسنٹریٹ پلیز. ذالکا، یہ، الذی، وہ، یبشرو، خوشخبری ہے، یبشر اللہ، جو بندے نہیں دیتے اللہ دیتا ہے. ٹھنڈا بولتے ہو، میں پھر عرض کرتا ہوں، سنو سنو توجہ سے سنو قرآن کو. ذکر ہے علی کا، ذکر ہے حسن کا، ذکر ہے فاطمہ کا، اور ذکر ہے حسین کا. اور وہ کیسے ہے؟ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، نبی کے گھر کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں مالک و مولا، نمازیں تو نے ہم سے پڑھوائیں، روزے تو نے ہم سے رکھوائے، حج تو نے ہم سے کروائے، زکاتیں ہم سے کروا دیں، میلاد اور خیرات ہم سے کروا رہا ہے. یہ ایک نبی کا 5 تن کا ذکر تھا، وہ بھی ہم ہی پہ چھوڑ دیتا. قدرت کی آواز آئے گی، بھولے ہو، نمازیں آسان ہے، محمد کے گھر کا ذکر مشکل ہے. اس لیے اسے بندوں پہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ خود کر رہا ہے. الفاظ ہیں قرآن کے، ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. میرا بچہ کدھر دیکھ رہے ہو یارا؟ بہت چھوٹا مجمع ہے، کوئی زیادہ لوگ نہیں آپ اکٹھے. اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. پورا مجمع میری شکل دیکھے کیا، تاکہ آیت جو ہے آپ کے سینے میں اتر جائے. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر خوشخبری ہے. خوشخبری، قرآن نے کہا کہ علی کا ذکر خوشخبری ہے. خوشخبری مطلب مومن پہ فرض ہو گیا ہے، ادھر علی کا نام آئے ادھر چہرے پہ خوشی آئے. ہائے ہائے ہائے، ادھر علی کا نام آئے ادھر چہرے پہ خوشی آئے. بھائی جو خوش بیٹھے ہیں وہ مجھے دکھائیں سبحان اللہ کہہ کے. یہ ہے علی کا ذکر قرآن میں، یہ ہے قرآن میں علی کا ذکر جسے اللہ نے خوشخبری کہا. اب بندے پریشان ہیں علی کے ذکر پہ. بھائی اب پاگل ہو گئے، سارے علی علی کر رہے ہیں، سارے 5 تن پاک کے دیوانے ہو گئے ہیں، سارے نبی کی اولاد کے دیوانے ہو گئے ہیں، سارے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہے ہیں. بندے پریشان ہیں، اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے. دیکھیں خوشخبری پر پریشان وہ ہوتا ہے جسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو. نہیں آپ کے حلقے کے ایم این اے ایم پی اے کا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں مثال دینے لگا ہوں. اگر وہ بندہ زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، وہ یہاں آ کے کہے جی صبح موٹر وے اسی گلی سے نکال دیں گے، بندے مسکرا کے کہیں گے بکواس کر کے عادت ہے اس کی، نہیں ہم نہیں مانتے، جھوٹا ہے نا. تو خوشخبری پر خوش وہ نہیں ہوتا جسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہوتا ہے. اچھا میں نہیں سمجھا سکا، مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا بھائی بندہ نیک ہے، شریف ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، اچھا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، لیکن اس نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں سے صبح موٹر وے نکلے گی. میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ اب ادھر کی بجائے ادھر سے جلدی آ جاؤں گا. لیکن یہ مکان جس کا آ گیا، اگلا بھی آ گیا، اگلا بھی آ گیا، یہ بھی مکان سارا آ گیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. یہ کیسی خوشخبری ہے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. اس کا مطلب ہے خوشخبری پر وہ خوش نہیں ہوتا جس کا خوشخبری میں نقصان ہو جائے، جس کا کوئی نقصان ہو جائے. نوجوانوں یہ قرآن ہے، اللہ نے فرمایا علی کا ذکر خوشخبری ہے، علی کا ذکر خوشخبری ہے. اب خوش وہ نہیں ہو سکتا یا اسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہے یا علی کے ذکر میں اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. جسے اللہ پہ شک نہیں ہے اور علی کے ذکر میں نقصان کوئی نہیں، وہ سبحان اللہ کہو بیٹھ کے. ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. مجھے آگے چلنا ہے، آپ ٹھنڈے نہ ہوں.
آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. اچھا یا اللہ کی نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، آگے لفظ ہے عبادہ، عبادہ، عباد ہے عبد کی جمع اور ہو ہے ضمیر، معنی بنتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو، اپنوں کو. نہیں میں سمجھا سکا. اللہ فرما رہا ہے میں نے علی کا ذکر کیا بندوں سے نہیں، اپنے بندوں سے. ہائے ہائے، مبارک ہو تمہیں قرآن میں اللہ اپنا کہہ رہا ہے. یا اللہ یہاں ہمارا سگا چاچا ہو نا، اس کی ساری زندگی نوکری کرے نا، اس کی بات ایک نہ مانے تو وہ بڑی برادری میں کہتا چل تو میرا ککھ نہیں لگتا. یا اللہ ساری زندگی چاچے کی نوکری کریں، اس کی ایک نہ مانے، وہ کہتا ہے تو میرا ککھ نہیں لگتا. ساری زندگی ہم نے تیری مانی نہیں، تو پھر بھی ہمیں اپنا کہتا. یا اللہ ہم سارے نمازی نہیں ہیں، فرماتا ہے میرے ہو. یا اللہ ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، فرماتا ہے میرے ہو. یا اللہ بڑے نکمے ہیں، فرمایا جیسے بھی ہو علی کے ذکر میں تو بیٹھے ہو. ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے قرآن حکیم کی. ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اپنے ان بندوں کو دیتا ہے. عبادہ الذین آمنوا، اللہ نے یہ خوشخبری دی آمنو کو. سارا مجمع کہو آمنو. نہیں مزہ آیا؟ سٹیج والو، زمین والو، سارے جس بندے کا دل کرتا ہے میرے یہیں بیٹھ کر 50 گنا معاف ہو جائیں، جس بندے کا دل کر رہا ہے میرے 50 درجے بلند ہو جائیں، مجھے 50 نیکیاں مل جائیں. دیکھ لو اسے، غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، توجہ کرو اس پر، پورا فوکس کرو تاکہ کچھ نکل آئے. او بیٹا مجھے دیکھو یار. اب جس بندے کا دل کرتا ہے میرے 50 گنا معاف ہو جائیں، 50 درجے بلند ہو جائیں، 50 نیکیاں مل جائیں، وہ کہو آمنو. نہیں آواز آئی؟ یہ لفظ ہے قرآن کا، ہے نا، یہ قرآن کا لفظ ہے. اور آج پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے ملک پر. اللہ پاک ہوش کے ناخن دے سبھی کو. بجائے یہ کہ ہم لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں، ہمیں اتفاق اور یعنی محبت کی فضا کو پھیلانا چاہیے. لیکن یہ لفظ اتنا پیارا ہے کہ اگر ہمارے اہل حدیث دوست ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی مشرک ہیں، آمنو ہم ہیں. اور اگر ہمارے اہل تشیع حضرات ہوں تو وہ کہتے ہیں مومنوں کی مجلس ہے، یعنی آمنو ہم ہیں. اور اگر دیوبندیوں کا مجمع ہو تو ان کا خیال ہے کہ آمنو ہم ہیں. لیکن میرے بچوں، میرے سیالکوٹ کے نوجوانوں، اٹھو گھر جا کے قرآن پڑھو. لفظ آمنو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن میں جتنی دفعہ آیا، یہ الف میم نون واو اور الف، یہ جب بھی آیا ہے 5 سے مل کر بنا ہے. میں نے کہہ دیا لیکن میری کم علمی کہ آپ تک بات نہیں پہنچی. میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ آمنو قرآن میں 5 سے مل کے بنتا ہے. میں پھر کہوں گا آمنو قرآن میں 5 سے مل کے بنتا. پتہ چلا آمنو کے لیے ضروری ہے وہ 5 کو مانتا ہو. اب یہ جو الف ہے اس پہ کھڑی ہے، یہ جو میم ہے اس پہ زبر ہے، یہ جو نون ہے اس پہ پیش ہے، یہ جو واو ہے اس پہ جزم ہے، اور یہ جو الف ہے نا 5واں، یہ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. نہ شد ہے، نہ مد ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ جزم ہے، نہ پیش ہے. پتہ چلا یہ لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں. لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں. پتہ چلا جہاں 5 ہیں وہاں 4 ہیں، جہاں 5 ہیں وہاں 4 ہیں، جہاں 5 ہیں وہاں 4 ہیں. آمنو بننے کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا بندہ 5 تنے پاک کا بھی حبدار ہو، نبی کے 4 یاروں سے بھی محبت کر. جیو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں 3 نوجوان نعرے لگا رہے ہیں. میں درمیان والے کو کھڑا کرتا ہوں. آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا, آپ کھڑے ہو جاؤ. اب رک جاؤ بیٹا, رک جاؤ رک جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ کھڑے ہو جاؤ. لگاؤ نعرہ, میں دیکھوں کون چپ رہے. لفظ ہے آمنو. لفظ کیا ہے؟ آہستہ بولے ہو. لفظ کیا ہے؟ آمنو میں پہلے ہے الف. پتا چلا پہلے ماننا ہے الف کو. میں پڑھ گیا, نہیں میں سمجھا سکا تو میں پھر کہہ دیتا ہوں. آمنو میں پہلے ہے الف. پہلے ماننا ہے الف کو. پہلے ماننا ہے الف کو. پہلے ماننا ہے الف کو. مزہ آئے گا تو اگلا جملہ پڑھوں گا, ورنہ اسی پہ ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. پہلے ماننا ہے الف کو. آمنو میں الف کے بعد جب بھی آتا ہے میم آتا ہے. پتا چلا پہلے الف کو ماننا ہے پھر میم کو ماننا ہے. اب آگے آ گیا نون, آگے آ گیا نون. پتا چلا پہلے اللہ کو مانو پھر مصطفیٰ کو مانو, اب سارے نبیوں کو مانو. اب آ گیا ہے واؤ, اب آ گیا ہے واؤ, اب آ گیا ہے واؤ. یا اللہ اب کسے مانے؟ فرماتا ہے اب میرے ولیوں کو مانو. اب امام صاحب کو سلام کرو, اب داتا علی حجویری کو سلام کرو, اب غوث العظم کی 11ویں پکاؤ, فرید کی شکر کھاؤ. یا اللہ آگے الف آیا ہے, آگے الف آیا ہے. فرمایا جو گناہگار ولی تک آئے گا ولی اسے اللہ سے ملائے گا, تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے اللہ نے آل محمد کا ذکر غیروں سے نہیں کیا, اللہ نے ان بندوں سے کیا جو نبی کے 4 یاروں کے نوکر ہیں, 5 تن کے خادم ہیں, ولیوں کو مانتے ہیں, غوث کی 11ویں بھی کھاتے ہیں, فرید کی شکر بھی. بھئی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک کی. اب آگے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ یہاں تک ساتھ ہیں تو. 12 بجے بات کا آغاز ہو گیا تھا کہ کیا ٹائم ہو گیا, مجھے ممبر چھوڑنا ہے. 12:32 ہو گئے ہیں. 28 منٹ آیت اور پڑھوں گا. ذالک الذی یبشر اللہ, آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو آمنو ہے. یا اللہ تو پھر فرمایا آگے پڑھو, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ نے یہ ذکر نیک عملوں والوں سے کیا ہے. نہیں میں سمجھا سکا, نہیں میں سمجھا سکا. اللہ فرما رہا ہے یہ پاک گھر کا ذکر ہے, میں پاک کرنے والا ہوں, جبریل پاک لانے والا ہے, محمد کے پاک دل پر آیا ہے, اب اسے سننے والے بھی پاک چاہیے. ہائے ہائے, جس کے گھر میں سارا دن ڈش انٹیلے پر بے حیائی چلتی ہے اور وہ سمجھتا ہے میں علی کا ذکر کرا کے حبدار علی ہو گیا, وہ غلطی پر ہے. جسے اذان سن کے نماز کی حیا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں علی کا ذکر کرا کے میں علی کا حبدار ہو گیا, تو وہ یزید کی لسٹ میں ہے. یزید بے ایمان بے نمازی تھا, شرابی تھا, جواریہ تھا. یزید بے غیرت جواریہ تھا, بے ایمان تھا. اب اگر تم اپنے آپ میں صفتیں دیکھو تو تم نام حسین کا لیتے ہو, کام تمہارے یزید والے ہیں. کل قیامت کے دن امام حسین تمہاری شکلیں دیکھیں گے اور دیکھ کر کہیں گے کہ تم یزیدی ہو کہ حسینی ہو. تم کہو گے حضور ہم حسینی ہیں, وہ پوچھیں گے تم نے ساری زندگی وکالت یزید کی کہ حسین کی. آپ کہو گے ہم آپ کے نعرے لگاتے رہے, وہ فرمائیں گے نعرے میرے لگاتے تھے, کام یزید والے کرتے تھے. اللہ نے پاک گھر کا ذکر پاک لوگوں سے کیا ہے. بھئی آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بھئی دیکھیں کربلا ہے کیا,
کربلا کے آخری مقام پر جب شمر حسین پاک کے سینے پر آیا تو امام حسین نے شمر سے کہا وقت کیا ہے؟ اس نے کہا حسین وقت نماز کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا شمر تو میرے سینے سے ہٹ، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کرتا رہے۔ یعنی امام حسین نے سجدہ کیا۔ آپ کو حسین یاد ہے، سجدہ نہیں یاد؟ آپ کو حسین یاد ہے، سجدہ نہیں یاد؟ اگر آپ کو سجدہ یاد ہوتا تو جتنے بندے حسین کے ذکر میں ہیں فجر میں اتنے نمازی ہوتے۔ آپ کو حسین یاد ہے میرے بچوں، علی اکبر کی جوانی نہیں یاد تمہیں۔ اگر تمہیں علی اکبر کی جوانی یاد ہوتی تو تمہارے موبائلوں میں بے غیرتی نہ ہوتی، رات کے 2 بجے تمہاری آنکھیں پلیت نہ ہوتی۔ اگر تمہیں علی اکبر کی جوانی یاد ہوتی تو تمہیں چوک میں آنے والی کوئی عورت اپنی بیٹی لگتی، ماں لگتی، بہن لگتی، تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جاتی۔ یہ جو تم دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہو نا، مجھے میرے بچوں معاف کر دینا، یہ ممبر ہے محمد کا، یہ ممبر مصطفیٰ ہے۔ یہاں سے یہی سبق ملنے والا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، تمہیں چوک میں آتی ہوئی بیٹی دیکھ کر اگر تمہاری آنکھیں جھکتی نہیں، تمہیں اپنی بہن نہیں لگی، تمہیں اپنی بیٹی نہیں لگی، اگر ساری رات تم کسی کے ساتھ موبائل پہ بیزی رہتے ہو، خبردار تمہارا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو کعبے سے بھی زیادہ پاک تھا۔ نوجوانوں مجھے دیکھو، یہ ہے سورہ بقر، 2 نمبر سورہ ہے اور 125 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ جب کعبہ بنا تو میں نے ابراہیم سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا ہے۔ نہیں میں آگے پڑھوں گا، یہ میرا گھر ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا۔ جب کعبے کی باری آئی تو میں نے ابراہیم سے کہا اسے پاک آپ رکھو گے۔ جب فاطمہ کی باری آئی تو میں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ فاطمہ کا گھر ہے، اسے پاک میں رکھوں۔ ہائے ہائے، مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، محمد کی بیٹی اتنی پاک ہے جتنی میری قدرت ہے۔ سیالکوٹ کا کوئی مولوی نہ اللہ کی قدرت بتا سکتا ہے، نہ حسین کی ماں کی پاکی بتا سکتا ہے۔ میری بیٹیاں سن رہی ہیں، آج کا خطبہ اور خطاب سن رہی ہیں، 15ویں روزے ظہر کی نماز کے بعد فاطمہ کی گود میں حسن آیا۔ 15ویں روزے فاطمہ کی گود میں ظہر کی نماز کے بعد حسن آیا۔ نہیں میں پڑھوں گا، رہنے دو، تمہارے والی بات نہیں ہے، چھوڑ دو، نہیں تم نہیں سن سکتے، نہیں یارا تمہارے والی بات نہیں، اتنا ٹھنڈے سبحان اللہ میں کیسے پڑھ دوں یہ؟ ام المومنین صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ کے پاس آ کے مدینے کی عورتیں پوچھ رہی ہیں اماں جی محمد کی بیٹی کتنی پاک ہے؟ اماں جی محمد کی بیٹی کتنی پاک ہے؟ اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہیں کہ سورہ نور میں 24ویں سورہ میں اکٹھی 18 آیتیں جس کی شان میں آئیں اسے عائشہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک آیت حضرت عائشہ پہ پڑھوں اگر آپ کہو تو؟ اچھا نہیں پڑھتا، میں کہیں اور جا کے پڑھوں گا۔
حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے، اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے، اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے۔ نبی کی بیگم اور ابو بکر صدیق کی صاحبزادی نے مدینے کی عورتوں کا چہرہ دیکھا اور فرمانے لگی کیا بتاؤں میں مصطفیٰ کی بیٹی کی پاکیزگی۔ بی بیوں 15ویں روزے ظہر کی نماز کے بعد ان کی گود میں اللہ نے حسن دیا، عصر کے وقت محمد کی بیٹی مصلی پر تھی، بیٹے کی ولادت کے بعد جس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے وضو بھی نہ ٹوٹے۔ ہائے 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 میرے بچوں، یہ اتنا پاک گھر ہے، یہ گھر اتنا پاک ہے، یہ ہے پاک گھر۔ اس کو سننے والے پاک ہونے چاہیے، اس کو پڑھنے والے پاک ہونے چاہیے، اس گھر کے حبدار بھی پاک ہونے چاہیے۔ اوے بابا، یہ نماز کا دینے والا گھر ہے۔ دیکھو، روزہ مصطفیٰ کے پاس چل کے آیا، زکوٰۃ مصطفیٰ کے پاس چل کے آئی، حج مصطفیٰ کے پاس چل کے آیا۔ اللہ کی دین کی ساری عبادتیں مصطفیٰ تک چل کے آئیں۔ معراج کی رات محمد جسے لینے گئے اسے نماز کہتے۔ ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو یارا۔ اب یہ مصطفیٰ کا میلاد بھی تمہیں یاد ہے، دیگیں پکا دیتے ہیں سیالکوٹ کے دیوانے، ہزاروں دیگیں پکا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں یاد کہ مصطفیٰ نے اماں کی گود میں آ کے پہلا سجدہ کیا تھا۔ اگر تمہیں میلاد یاد ہے، یہ دلیل ہے تمہاری دیگیں کہ تمہیں میلاد یاد ہے، لیکن تمہیں سجدہ نہیں یاد۔ اگر یاد ہوتا تو آج 5 نمازیں پڑھ کے بیٹھے ہوتے۔ دیکھو، مولا علی کی شہادت ہوئی، سجدے میں تھے۔ ختم ہو گئی ہے تقریر، ممبر چھوڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ کان میں بات سنو میرے نوجوان بچے، اللہ نے قرآن میں 31 دفعہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا۔ یہ 31 دفعہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے 31 دفعہ قرآن کو پڑھا ہو اور سارا قرآن اس نے دیکھا ہو۔ میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سارا دیکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 31 دفعہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا۔ نہیں میں آگے چل سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اچھا موعود ریاض شاہ جی، پہلے یعنی سورہ بقرہ کے آغاز میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے ساتھ زکوٰۃ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ سورہ یعنی آخری 30ویں پارہ میں بھی ایک دفعہ نماز کا ذکر ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ نہیں آئی۔ اب میں جملہ بدلوں گا، ان 2 جگہ کے علاوہ اللہ نے پورے قرآن میں، اللہ نے پورے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا۔ اقیم الصلاۃ، اللہ عمریں دراز کرے میرے نوجوان بچوں، آنکھوں میں حیا پیدا کر دے اور نمازی ہو جائے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واوصونی بصلاتی وزکاتی۔ میں 31 دفعہ پڑھ سکتا ہوں کہ نماز کٹھی زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کٹھی زکوٰۃ کے ساتھ۔ دیکھو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، علی ساؤنڈ میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا بچہ ہے، نوجوان اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ یہ جملہ پوری دنیا تک چلا جائے گا، کسی مفسر نے لکھا نہیں، کسی عالم نے منبر پر پڑھا نہیں، جو مجھے سمجھ آئی نالائق کو قرآن پڑھ کر۔ میں آپ کی جوتیوں کا نوکر ہوں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو قبول کر لینا، نہ سمجھ آئے تو اس کی دلیل پھر میں قرآن سے دے دوں گا۔ نماز کا تعلق ہے اللہ سے، زکوٰۃ کا تعلق ہے بندوں سے۔ نماز ہے دن میں 5 دفعہ، زکوٰۃ ہے سال میں 1 دفعہ۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ بندوں میں بانٹنی ہوتی ہے۔
ہوتی ہے. دیکھنے میں تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ نے اکٹھا رکھ دیا, اللہ نے اکٹھا رکھ کے سمجھا دیا. اور مسلمانوں, نماز اور زکوٰۃ اکٹھی رہے گی, نماز اور زکوٰۃ اکٹھی رہے گی. یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا کیا مقصد ہے اس بات کا. اللہ فرمایا زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بانٹنا بانٹنا بانٹنا. اوے محمد کے امتیوں, میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ, نمازی تم ہو جانا, بانٹنے والا تمہیں ہم کر دیں. آئے ہائے, بولو جسے سمجھ آئیے بات. نمازی تم ہو جاؤ, مانگنے والا نہیں رہنے دوں گا, بانٹنے والا بنا دیا جائے گا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہنے. او میری بیٹیوں, میرے بچوں, جسے برکت چاہیے, او جسے رزق چاہیے, او جسے پریشانیوں میں کمی چاہیے, گھر میں برکت چاہیے, سنو یہ قرآن کا پیغام ہے. اب آپ کہو تو میں قرآن پڑھوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, وَأْمُرْ أَهْلَكَ. کیا وقت ہو گیا, جانے بھائی, چھوڑو, جانے دو. ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 45 منٹ گزر گئے, 15 منٹ اور پڑھنا ہے. نہیں پڑھنا وقت ضائع ہو رہا ہے. نہیں مزہ آ رہا بھائی, نہیں مزہ آ رہا. سنو میرے بچوں, میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. اللہ فرما رہا ہے تو بھائی ہے, جا گھر اٹھ کے بہن سے کہنا بہنا نماز پڑھو. اللہ فرما رہا ہے تو خاوند ہے, اٹھ جا گھر والی سے پیار سے کہنا اللہ والی نماز پڑھ. اللہ فرماتا ہے تجھے ابا جی بنایا ہے, اٹھ گھر جا اور اپنی بیٹیوں اور بچوں سے کہنا بچوں نماز پڑھو. یا اللہ پھر فرمایا آگے پڑھو, بیٹا ٹانگیں سیدھی کرو, ٹانگیں سیدھی کرو. اب آگے قرآن سنو, فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خالی آرڈر نہ کرنا, پہلے خود پڑھنا بعد میں آرڈر کرنا. یا اللہ فائدہ, یا اللہ فائدہ. اللہ فرماتا ہے آگے قرآن پڑھو, لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. تو یا اللہ پھر فرمایا آگے پڑھو. میں آگے پڑھوں قرآن. اوے پیروں کے پیچھے کھجل ہوتے ہو, فتح نامہ دے دیو شاہ جی, فتح نامہ دے دیو. فتح نامہ دے رہا ہوں حسین کے ذکر میں, وہ فتح نامہ جو اللہ نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. تو یا اللہ پھر فرمایا آگے پڑھو, نحنو نرزقک, اگر تم نمازی ہو جاؤ, تمہارے بیٹے نمازی ہو جائیں, تمہاری بیٹیاں نمازی ہو جائیں, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں رزق میں برکت میں عطا کروں گا. ہائے ہائے, رزق میں برکت میں عطا کروں گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں سورہ نور سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ نور 24واں سورہ ہے, اور مجھے جو آیت یاد آ رہی ہے وہ 37 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رجالن 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 رجالن. نہیں بھائی, سٹیج والے چپ بیٹھے ہیں, پیچھے والے بھی چپ بیٹھے ہیں. رجالن معنی یہ ہے مرد سے کہتے ہیں, مرد سے کہتے ہیں. اللہ اسے مرد کہتا ہے, اللہ اسے مرد کہتا ہے. یا اللہ 6 کی مونچھیں رکھ کے یہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں, 5 بچے جم کے یہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مونچھیں تو خرگوش کی بڑی ہیں, 25 بچے خرگوشنی دے لیتی ہے, یہ مردانگی نہیں ہے. تو مولا مرد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آگے قرآن پڑھ, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ,
دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس اور کاروبار جسے نماز سے غافل نہ کرے محمد کا رب اسے مرد کہتا. جو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے وہ سبحان اللہ کہو ذرا. نہیں مرد میرے سامنے تم میں سے کوئی بھی. قرآن کہتا ہے مرد وہ ہے جو اذان سن کے مصلی پہ آ جائے. قرآن کے نہیں بھائی مجھے حسین یاد آ رہے ہیں. نہیں میں آگے پڑھوں گا. مجھے حسین یاد آ رہے ہیں. چھوڑ رہا ہوں میں منبر حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں اور مصلی پر ہیں اور مصلی پر ہیں حسین کے بیٹے اور گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں. حسین کے بیٹے ہیں نام امام زین العابدین ہے. کربلا والا آخری سید جو بچا ہے وہ گھر میں نماز نفل پڑھ رہے ہیں. حسین کا بیٹا نفلوں میں ہے. چھوٹا سا بیٹا امام زین العابدین کا شہزادہ چلتا 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 کنویں میں جا گرا. رولا پڑ گیا. امام باقر کھوچ ڈگ پہنے. 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 بندیاں بڑی کوشش کی تھی کر لئیے لیکن نہیں کر سکے. بھائی امام زین العابدین نے مصلی نہیں چھوڑا, نفلوں میں لگے رہے. جب فارغ ہوئے سلام پھیر کے بازار کا دروازہ نہیں کھولا, وہیں بیٹھ کر دعا مانگی خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب دعا سے فارغ ہوئے تو دروازہ کھولا تو لوگوں کی چیخیں نکلی, حضور تہاڈا پتر شہید ہو گیا ہے, سرکار تہاڈا پتر شہید ہو گیا ہے, حضور امام باقر پانی میں ڈوب کے شہید ہو گئے نے, حضور اساں بڑی کوشش کی تھی یہ کر لئیے لیکن اسی نہیں کر سکے, حضور تہاڈا پتر شہید ہو گیا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں راستہ چھوڑو. بندوں نے راستہ دیا. امام زین العابدین کنویں کے کنارے پر پہنچے تے کنویں وچ باں ودا کے آواز دے کے فرماندے نے باقر ہاتھ باہر کڈ. اندروں امام باقر نے ہاتھ باہر کڈیا. امام زین العابدین نے پتر دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا, اپنے پتر نو باہر کڈیا. بندے ویندے نے امام باقر دے کپڑیاں وچوں پانی نہیں دھوڑ پئی نکل دیے, پانی نہیں دھوڑ پئی نکل دیے. بندیاں پوچھیا سید یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا, انہیں میرے ولوں منہ نہیں. دیکھو بچوں 3 حصوں میں بھی اگر آیت کو کروں تو ایک حصے کا ترجمہ پورا ہو گیا. یہ ہے ایک حصے کا ترجمہ. اب باقی ہیں 2 حصے, وہ پھر کبھی کریں گے. اب مجھے اجازت بخش. نہیں کافی خطاب ہو گیا, اب مجھے جانے دیں. زندگی وفا کرے گی تو پھر آئیں گے. کیا کروں بھائی, تھک گیا ہوں, گھنٹہ گزر گیا ہے. بھئی تھوڑا خطاب تو نہیں ہوا. آپ کے نعرہ لگانے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ سارے چپ کھڑے ہیں. یہ جتنے بندے کھڑے ہیں کوئی نہیں بولا ان میں سے. عرض السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ عزت دے, برکت دے. مزاج ٹھیک ہے, خوش.
بھائی جیتے رہیں جیتے رہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، آپ جوانوں کو اللہ نمازی بنا دے۔ اللہ کریم آج کے پڑھے ہوئے قرآن حکیم کے صدقے میں آپ کی آنکھوں میں حیا کی دولت عطا فرما دے۔ آپ تخلیے میں اکیلے بیٹھے ہوں، بند کمرہ ہو، نیٹ چل رہا ہو، اور آپ درود پڑھتے ہوئے مدینے کے گنبد کا غسل دیکھتے ہو۔ اللہ آپ کو علی اکبر کی پاکیزہ جوانی کے صدقے آپ کی زندگی میں پاکیزگی عطا فرما دے، ایمان اور حیا میں برکت عطا فرما دے۔ دیکھیں مجھے انتظار تھا، پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے نامور ثنا خان الحاج، میرا بیٹا نوجوان، اللہ عمر دراز کرے، برکت عطا فرمائے، یعنی آپ کے اور میرے پسندیدہ ثنا خان ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب مجھے نالائق کو، نکمے کو، غریب کو جانے دیں، زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی بیٹھ جائیں گے۔ اچھا رکو، ٹھہرو، میں عرض کرتا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ اب کدھر دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ اب رکیں، صبر کریں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو مومن بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ جو مومن بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ یہ ذکر کس کا ہے؟ علی کا۔ پورا مجمع بولو، کس کا ہے؟ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس نے کیا؟ اب اس سے اگلا لفظ کیا ہے؟ بس یہ آخری لفظ سنیں، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ مجبوری ہے نا۔ مجبوری یہ ہے کہ آگے دو حصے آیت پڑی ہے، شبہ ہو سکتی ہے، قسم با خدا واقعتاً شبہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جمعے میں تو 2 مہینے لگتے ہیں آیت کے ترجمے میں، یہاں شبہ ہونی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا کون ذکر کر رہا ہے؟ ٹھنڈا بولے ہو۔ سیال کوٹ میں حضرت امام صاحب کی قبر میں سے اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جس کی زبان پہ اونچی آواز سے اللہ کا نام آئے گا۔ بھائی ذکر کون کر رہا ہے؟ کس کا؟ مولا۔ اچھا بھائی اگلا لفظ ہے کل۔ کیا لفظ ہے؟ کل۔ بھائی کل کا معنی ہے، اوے بیٹا، کل کا معنی ہے میرا حبیب آپ فرمائیے۔ نہیں دیکھیں، ذکر کس کا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ درمیان میں جا کے کہتا ہے کل، میرا حبیب آپ بولو۔ نہیں میں نہیں آگے چلوں گا، پھر سنیں، مجھے آپ کو یہ پتا نا اتنے سریلے بندے کے سامنے میں شعر و شاعری شروع کر کے بست ہو جاؤں؟ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ یعنی بلا کا سریلا شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ عمر دراز کرے، ود فیملی مکے لے جائے، مدینے لے جائے۔ اب اس جیسے نوجوان کے سامنے میں کمزور آدمی شعر و شاعری شروع کر کے بست ہونا شروع ہو جاؤں، یہ بہتر ہے؟ مجھے عزت بچانے کے لیے پھر قرآن ہی پڑھنا پڑے گا۔ اب آگے لفظ ہے کل، یہ آیت کے درمیان میں جا کے آ گیا۔ اچانک بات کرتا اللہ کرتا کرتا کہنے لگا محمد آپ بات کرو۔ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں مولانا اٹھ کے کھڑے ہو نا، ذرا دوبارہ نعرہ دکھائیں، ذرا کون لگا رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی پھر دیکھیں کون ذکر کر رہے؟ نہیں مزہ آیا بھائی، ٹائم ضائع نہ کرو بھائی، کون ذکر کر رہے؟ کس کا؟ مولا علی کا۔ درمیان میں جا کے کہہ رہے کل مصطفیٰ آپ پڑھو، آپ بولو۔ میرے محمد نے اللہ سے کہا یا اللہ کیا؟
فرمایا مصطفیٰ آج میں بھی علی علی کر رہا ہوں، آپ بھی علی علی کرو۔ اچھا رکو یارا، میں قرآن میں تخصص کر کے بیٹھا ہوں، مجھے پھر قرآن دیکھنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کریم رب جی، آپ جو بات کر رہے ہیں تو ساری کر دیں، اور اگر آپ کی مرضی یہی ہے کہ مصطفیٰ سے کروائی جائے تو ساری محبوب سے کروا لیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کل کو درمیان میں سے اٹھا کر اگر شروع پہ رکھ دیا جائے تو ساری بات نبی کر جائیں گے، یا تو ساری آپ کر یا ساری نبی سے کروا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، آدھی آپ کرتا ہے، آدھی مصطفیٰ سے کرواتا ہے، آدھی آپ کرتا ہے، آدھی مصطفیٰ سے آدھی آپ کرتا ہے، آدھی مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو چپ کر، یہ مولوی بڑے سیانے ہیں، اگر میں نے کہا نا نبی تم ساری بات علی کی کرو تو یہ کان کے ساتھ منہ لگا کے کہیں گے اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے، اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے، انہیں تو پہلے بھی ہضم نہیں ہو رہا علی، انہیں تو پہلے بھی علی ہضم نہیں ہو رہا، اسی لیے اب علی کی بات آدھی میں نے کی آدھی مصطفیٰ نے، تاکہ جو بھی قرآن پڑھے اسے سمجھ آ جائے کہ علی کا ذکر شرک یا بدعت نہیں ہوتا، بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ اچھا بھئی جوانو، یوں مسجد نبوی پر منبر پر کھڑے ہیں مصطفیٰ اور جمعہ پڑھا رہے ہیں، دیکھو بھائی تقریر ختم ہو گئی، نہیں سیریسلی ختم ہو گئی، یہ ایک آخری حدیث سنیں اور مجھے اجازت بخشیں۔ بھائی 8 محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جسے بڑی جلدی ہو وہ اردو کی تفسیر تبیان القرآن کو کھول لے، اس میں یہ الفاظ لفظ بلفظ مل جائیں گے۔ اب میں پڑھوں؟ بھئی جس بندے نے اتنی دیر قرآن پڑھا ہے وداؤٹ ریفرنس تو اب بات نہیں نہ کر جاؤں گا۔ تو 8 محدثین کہتے ہیں یوں کھڑے ہیں مصطفیٰ، مسجد نبوی کا منبر ہے، جمعے کا خطبہ ہے اور خطاب جاری ہے، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اچانک مسجد میں ایک دروازہ کھلتا تھا، اس کا پردہ ہلا، سرخ کپڑوں میں حسن سامنے سے نکلے، مصطفیٰ کی زبان پر جمعے کا خطبہ ہے، آنکھوں میں حسن ہے۔ ٹھنڈا جملہ ہے یارا جس تو تم ہضم کر گئے ہو، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، محمد عربی کی زبان پر جمعے کا خطبہ ہے، آنکھوں میں فاطمہ کا بیٹا ہے۔ ہاں جمعہ چل رہا ہے، اب کیا ہوا؟ محدثین کہتے ہیں حسن لڑکھڑائے، گرے نہیں لڑکھڑائے، یہ لڑکھڑائے، مصطفیٰ خاموش ہو کر منبر پر یوں بیٹھ گئے، چپ کر گئے۔ اب پردہ ہلا، پیچھے سے نکلے حسین، جب حسین نکلے چھوٹی سی عمر ہے، سرخ سے کپڑے ہیں، جب حسین مسجد کے صحن میں آئے لڑکھڑانے لگے، نبی نے منبر چھوڑا، مسجد کے درمیان میں جا کے شہزادوں کو اٹھایا، اتنے صحابہ بیٹھے تھے، کسی صحابی سے نہیں کہا میرے بچوں کو پکڑو، خود منبر چھوڑا، خود نواسا دوترے کے لیے، نواسے کے لیے نانا نہیں چھوڑ رہا۔ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، مصطفیٰ اٹھیں تو رسول ہیں، بیٹھیں تو رسول ہیں، لیٹے تو رسول ہیں، اللہ کی ختم نبوت منبر چھوڑ رہی ہے۔ منبر چھوڑا، حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا، دونوں شہزادوں کو لا کے دائیں زانو پہ حسن کو بٹھایا، بائیں زانو پہ حسین کو بٹھایا۔ اب نبی کبھی یوں دیکھتے ہیں، 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 کبھی یوں دیکھتے ہیں۔ سیالکوٹ والو، جس قرآن کی آیت سے مصطفیٰ نے آگے جمعہ شروع کیا، اگر آپ کہو تو میں پڑھوں،
اب مصطفیٰ نے سورہ تغابن کی آیت کو پڑھا اور فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی صحابہ انما الاموالکم واولادکم فتنہ، اور میرے غلاموں اللہ نے برحق فرمایا ہے کہ اولادیں والدین کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ حسن گرتا مجھے نہیں دیکھا گیا، حسین گرتا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ دیکھیں مدنی صاحب حدیث یہاں ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے ایک بھی جملہ حدیث کا نہیں ہے۔ اب مولوی سنیوں کا ہو، شیعوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، اب قیامت تک جو بھی منبر پر جمعہ پڑھائے گا وہ جمعے کا خطبہ دیتا ہوگا تو کھڑا ہو کر دے گا اور خطبہ دیتا دیتا بیٹھ جائے گا، پھر چپ کرے گا، چپ کرنے کے بعد وہ دوبارہ خطبہ شروع کرے گا۔ جب وہ نماز پڑھا کے سلام پھیرے اسے پیار سے کہنا قبلہ جمعہ بھول گئے تھے، خطبہ ذہن سے نکل گیا تھا، وہ کہے گا نہیں، تو کہنا پھر چپ کیوں ہوئے تھے، بیٹھے کیوں تھے، وہ کہے گا مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ کہے گا مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ کہے گا مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ کہے گا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا تجھے تیری ماں کا واسطہ یہ تو بتا کہ حضور بیٹھے کیوں تھے، اس کی ماں مر جائے گی، نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا، یا خون علی بتائے گا یا علی کے ماننے والے بتائیں گے کہ نبی بیٹھے تھے حسین کے لیے، نبی بیٹھے تھے حسین کے لیے۔ قیامت تک یہ سنت اس لیے بنا دی گئی تاکہ مومنوں کو پتا چلے جس جمعے میں حسین کی یاد نہ آئے اللہ تو وہ جمعہ بھی قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔